Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے؟ وہ 5 لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی میں مختصر سے وقت میں آپ کو اس حوالے سے بالکل آسان کر کے، سادہ کر کے سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ وہ معلوماتی ہوگی، اور ہو سکے تو ان کو یاد رکھیں یہ چیزیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ تو وہ 5 لوگ جن کو شریعت نے وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہ کون سے ہیں؟ ان 5 لوگوں میں سے پہلا مریض ہے، جو بیمار ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب بیمار کیسا ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی سر درد ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنے سے مریض کو دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، روزہ رکھا تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پھر غالب گمان ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو یہ بیمار پڑ جائے گا، تو پھر جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے، جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کر لے جب وہ تندرست ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز میں آپ نے دھیان رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے، اور غور سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایسا مرض نہ ہو کہ صرف سر درد اور روزہ چھوڑ دیا، نہیں، کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں صرف ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، تو ان روزوں کو ایسے ہی وہ سر درد ہو تو چھوڑ دی، پیٹ میں گیس بن گئی تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں نا، بندہ غیر رمضان ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ماہ رمضان کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تو قرآن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا سر درد ہوا، نزلہ زکام ہو گیا تو بس روزہ چھوڑ دیا، نہیں، بیماری ایسی ہو کہ دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، اگر روزہ چھوڑا، روزہ رکھا تو، یا پھر کوئی مستند ڈاکٹر جسے روزے کی اہمیت کا پتہ ہو کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، اور اس حوالے سے اسلام نے کتنی تاکید فرمائی ہے، کیا حکم ہے، روزہ کتنی اہم عبادت ہے، وہ ڈاکٹر جانتا ہو، تو ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ڈاکٹر اس طرح کا اگر مستند ڈاکٹر بتائے تو پھر روزہ چھوڑنے کی مریض کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر حاملہ عورت جو ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پر بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے نمبر پر مسافر، یعنی سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر سے مراد یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے 10 کلومیٹر دور جا رہے ہیں تو بس پھر آپ روزہ چھوڑ دیں، نہیں، شرعی سفر اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 3 دن کی مسافت یا 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سفر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا بہتر ہے، کیونکہ پہلے دور میں سفر مشکل ہوا کرتے تھے، اس طرح وہ اس وقت جو ہے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، مشکلات ہوتی تھیں، اب تو کافی ساری سہولیات ہیں، تو اگر کوئی شرعی سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، بہتر یہی ہے، اور اگر نہ رکھے گا شرعی سفر میں روزہ تو اس سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پر یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، کیونکہ بہت سارے گھروں میں بوڑھے والدین ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، یہ 5ویں نمبر پر یاد رکھیں۔ شیخ فانی،
یعنی بوڑھا شخص، ایسا بوڑھا شخص جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ایسا لگتا ہو کہ اب یہ دوبارہ طاقت حاصل نہیں کر پائے گا. اب اس میں دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں حاصل کر پائے گا طاقت دوبارہ، اب یہ روز بروز جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو ایسا شخص اپنا جو روزہ ہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور روزے کا جو ہے وہ فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں کے وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ نہیں دے گا. پھر وہ کیا کرے گا، گرمیوں میں روزے چھوڑ دے اور سردیوں میں پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ اب یہ دن بدن کمزوری ہوتا جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اتنی بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ ادا کر لے. تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور وہ فدیہ اس کا جو ہے وہ بدلہ ہو جائے گا. مختصر یہ کہ شیخ فانی جو ہے جس کے دوبارہ تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو، وہ اپنے روزہ کا فدیہ دے. باقی چاروں لوگ جو ہے، حاملہ عورت، مسافر، مریض اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت، ان چاروں لوگوں کو وہ جو ہے وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ان حالتوں میں ہوں وہ، ٹھیک ہے نا. اور بعد میں پھر وہ ان روزوں کی قضا کریں گے. یہ لوگ فدیہ نہیں ادا کریں گے بلکہ یہ پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے. امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.